السلام علیکم. افتخار ہے مسٹر والٹر اگین. آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں آپ کا دوست کون, میرا دوست کون, میرا مخلص کون, میرا ویل وشر کون. میرے آس پاس جو لوگ ہیں کیا وہ سب مخلص ہیں؟ کیا وہ سب میرے ویل وشرز ہیں؟ کیا وہ سب میری سکسیس میں تالیاں بجانے والے ہیں, یا وہ سب میری خوشی میں مجھ سے جلنے والے ہیں؟ جلنا اس سینس میں یا ناخوش ہونے والے ہیں؟ جلنے کا ورڈ کے بارے میں ہم تھوڑا سا بعد میں بات کریں گے. اٹس اے ہیوج ڈیفینیشن ان سائڈ. وہ ناخوش ہونے والے لوگ ہیں. یہ ڈسکریمنیٹ کرنا, یہ آئیڈینٹیفائی کرنا واقعی تھوڑا مشکل کام ہے, کیونکہ ہم ان کے دلوں میں نہیں بیٹھے ہوئے, لیکن ہمیں ان کے برتاؤ سے ثابت ہوتا رہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں, وہ ہمارے ساتھ ویل وشر نہیں ہیں. وہ کہیں نہ کہیں آپ کے بابر کراتے رہتے ہیں کہ ان کو آپ کی سکسیس یا آپ کا آگے جانا برا لگ رہا ہے, آپ کا اچھا رہنا برا لگ رہا ہے, آپ کے اچھے رہن سہن سے ان کو پرابلم ہے. وہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں, آپ کو ایڈوائسز دے رہے ہوتے ہیں, آپ کو بالکل آپ کے ساتھ گلوڈ بھی ہوتے ہیں, آپ کو بار بار بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن جب ساتھ دینے کا ٹائم آتا ہے, سب سے پہلے اسٹیپ بیک وہی کرتے ہیں, اور آپ کا ساتھ وہ لوگ دیتے ہیں جن کو ہم نے کبھی بھی لائف میں اتنی امپورٹینس نہیں دی ہوتی ہے. وہ دور دور ہوتے ہیں اور وہ کم آپ کو ایڈوائسز دیتے ہیں, لیکن بعد میں وقت کے ساتھ آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ان کے ایڈوائسز صحیح تھیں, اور اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اس وقت آپ کے پاس پیچھے پلٹنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نے تو اس وقت ان لوگوں کی سنی تھی جن کو اپنا بیسٹ فرینڈ کہہ رہے تھے, جن کو آپ اپنا ویل وشر سمجھتے تھے, جن کے ساتھ آپ ہینگ آؤٹس کرتے تھے, جن کو اپنی فیملی میں بلا کے انٹروڈیوس کراتے تھے. آپ نے اس وقت ان کی سنی جس وقت آپ ایک ایسے سفر پہ جا رہے تھے کہ جس کے آگے کھائی تھی اور پیچھے ریت کا پہاڑ تھا. تیسرے چوتھا شخص جو آپ سے تھوڑا دور بیٹھا ہوا ہے, جس کو آپ نے تھوڑا دور رکھا ہوا اپنی زندگی سے, اس کو محسوس ہوا, اس نے آپ کو بتایا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو, لیکن آپ نے نہیں سنی, کیونکہ آپ کے ویل وشر نے آپ کو کہا تھا کہ تم جو یہ کرنے جا رہے ہو وہ صحیح کرنے جا رہے ہو. اور جب آگے کھائی آئی اور پیچھے ریت کا پہاڑ آپ نے دیکھا, آپ کے پاس پلٹنے کا چارہ نہیں تھا, آپ کو لازمی ریت کے پہاڑ میں سے گزر کے نکلنا تھا. اور آپ اس وقت بہت پچھتائے کہ کاش میں اس دوست کی بات سن لیتا, یا اس شخص کی بات سن لیتا جو مجھے کچھ سمجھا رہا تھا, لیکن میں نے نہیں سنی. لائف کے اندر ایسے لوگوں کو پرکھنا, ایسے لوگوں کو جج کرنا, ایسے لوگوں کو اپنے آس پاس محسوس کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں اپنے آپ کو میچور کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. جو آپ کے ساتھ زیادہ گلوڈ ہو رہا ہے, جیل ہو رہا ہے, ضروری نہیں کہ وہ آپ کا دوست ہو. ضروری نہیں جو آپ کو بہت گفٹ دے رہا ہے, وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ اچھے رویوں کے ساتھ ہیں, وہ آپ کا دوست ہو. وہ مسکرا کے آپ کے پیچھے کتنا زہر اگل رہا ہے آپ کو نہیں پتا. آپ کی باتوں پہ, آپ کے رویوں پہ, آپ کے لائف سٹائل پہ وہ آپ سے کتنا ناخوش ہے آپ کو نہیں پتا. آپ اس کو دوست کہتے ہیں, آپ اس کی باتوں کو مانتے ہیں, آپ اس کو ایکنالج کرتے ہیں, لیکن وہ تب نہیں تھا جب آپ ایک غلط ڈیسیجن لینے جا رہے تھے. ایک نہیں بلکہ 100 غلط ڈیسیجن لینے چاہ رہے تھے, لیکن آپ تو ان کا پیچھا چھوڑتے ہی نہیں. وہ دوست تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ دوست آپ کے سبلنگس بھی ہو سکتے ہیں. کوئی ایسا سبلنگ جس کے ساتھ لائف میں کوئی ایسا ٹراما ہوا ہو آپ کے پیرنٹس کی غلطی کی وجہ سے, کہ جب اس کے اندر آپ کے اگینسٹ تھوڑی سی ہیٹرڈ پیدا ہو گئی ہو, اور وہ اپنی ہیٹرڈ باہر نہ نکال سکا ہو. وہ زندگی میں آپ کے ساتھ رہے, آپ اس کو اپنا مخلص سمجھتے ہیں, لیکن پیچھے پیچھے وہ آپ کی گیم کرتا ہے, اور آپ کو وہاں پہنچا دے جہاں سے پلٹنے کا راستہ نہ ہو. آپ کو ملیں گے ایسے لوگ. ایسا نہیں کہ میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کیسی بات کر رہی ہے, میرے آس پاس تو کوئی نہیں ہے. ہر ایک کے پاس ایسے لوگ ہیں. آپ کے پاس مخلص لوگ آج کل کے دور میں مخلص لوگ نہیں ہیں. میں نہیں سمجھتی کسی سے بھی سوسائٹی میں آپ کو مخلص لوگ ملیں گے. آپ کو لوگ ملیں گے, مخلص نہیں ملیں گے. وہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے. صرف آپ کی اولاد, آپ کا شوہر. آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہونا چاہیے؟ آپ کی اولاد, آپ کے پیرنٹس, اور آپ کا اسپاؤس, whether it's husband or it's wife. صرف ان پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے. لائف میں ٹرسٹ کرنا ختم کر دیں. اب میں اگر کہوں, میں اپنی بات کرتی ہوں, اپنے علاوہ اگر کسی پہ ٹرسٹ کرنا ہے تو وہی 3 رشتے جن کو میں بار بار کہتی ہوں, ان پہ ٹرسٹ کریں. پیرنٹس, اسپاؤس اور اپنے بچے. اس کے علاوہ there is no need to count on anyone. کسی کی طرف دیکھے بھی نہیں, کسی سے مشورہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا. اللہ نے اتنی چیزیں دی تو ہیں, اور اگر اللہ نہ کرے آپ ان سب چیزوں سے محروم ہیں تو پھر فائنڈ آؤٹ کریں کون ہے آپ کا اپنا, کون ہے. کسی کاؤنسلر سے مل لیں.
آپ یا پھر وہ گیدرنگ ڈھونڈیں گے جہاں پہ جا کے آپ کو یہ لگے کوئی ایک بندہ چنے. 4 لوگ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے اور مخلص نہیں ہو سکتے. آپ 4 لوگوں کو فون کر کے ایک ہی بات نہیں پوچھ سکتی. اگر آپ یہ کر رہی ہیں آپ سے زیادہ اسٹوپڈ کوئی نہیں. اگر میں یہ کام کر رہی ہوں, میں ایک ہی سوال 4 لوگوں سے پوچھ رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے وہ والا آنسر چوز کیا جو مجھے اپنے لیے جو کنوینئنٹلی ایکسیپٹیبل تھا, جو میں بھی سوچ رہی تھی, مجھ سے زیادہ اسٹوپڈ کون ہوگا؟ مجھ سے زیادہ فالتو آدمی کون ہوگا؟ مجھ سے زیادہ کم عقل شخص کون ہوگا کہ جو وہی جو میں نے پہلی اسٹیج پہ کیوں نہیں کر لیا؟ میں نے کیوں 4 لوگوں کو فون کیا؟ اپنے آپ کو سمجھیں. رات میں جب سوئیں سوچیں دن بھر میں کیا کیا ہوا. یہ بہت پرانی ایک انالوجی ہے کہ آپ دن بھر کا آپ نے رات میں ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ نے اپنا ڈے کیسے اسپینڈ کیا, لیکن آپ باتیں بھی تھوڑی سی سوچیں. صرف 5 منٹ نکالیں, زیادہ نہیں. سوچیں کہ آپ نے جب آپ سونے لیٹ رہے ہیں آپ کو کس نے کیا کہا تھا, اس کا مقصد کیا تھا. اس پہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے لیسن لے لیں, اس کو سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ جو بات اس نے کہی تھی اس وقت شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی, لیکن اس سے وجہ تو مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا یا میں اٹھا چکا, یا یہ مجھ سے نقصان جو ہے یہ مجھے ہو گیا, مجھ سے ایک ریلیشن میرا ٹوٹ گیا اس بات کی وجہ سے, اور میں نے یقین کر کے ایک اور شخص کو فون گھما دیا کہ یار اس نے میں نے یہ بات تمہارے لیے سنی ہے. سو پلیز ٹرائی ٹو بی ویری انٹیلیجنٹ. اپنی گیدرنگ کو بہت اسمارٹلی چوز کریں, اپنے آس پاس لوگوں کو بہت اسمارٹلی چوز کریں, اور اپنے دوستوں کے اوپر نظر رکھیں. آپ کا دوست آپ کا سب سے بڑا دشمن بن سکتے ہیں. کبھی کوئی ایسا سیکرٹ نہ دیں کہ جس کو وہ کبھی یوز کر سکیں. کبھی اپنے گھر کی ایسی کوئی بات نہ بتائیں, اپنا پاسٹ نہ بتائیں. آپ کا پریزنٹ کافی ہے نا آپ کے دوست کے لیے, پاسٹ بتانے میں کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے گھر والوں کی برائیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت دل گھبرا رہا ہے, بہت زیادہ برائیاں کرنی ہے, ایسی کریں جو کمپوزڈ ہو. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کھل کے ہر بات بتا دیں, الف سے لے کے یہ تک, اور بعد میں پھر وہی دوست آپ کو 4 جگہ جا کے آپ کو وہ آپ کی انسلٹ کر رہا ہو. اس کے گھر میں یہ ہوتا ہے, اس کے گھر کا ماحول ایسے ہے, اس کے بچے ایسے ہیں, اس کی فیملی کا یہ روٹین ہے, چاہے یہ میلز ہوں چاہے میں فیمیلز ہیں. کچھ میلز کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ اس طرح کی بیک بائٹ پیچھے جا کے اپنے دوستوں میں اپنی بیویوں کے یا اپنے گھر والوں کی باتیں کرتے ہیں. اس کا کوئی کچھ گین نہیں ہو رہا آپ کو سوائے نقصان کے. آپ کی فیملی کے اگینسٹ لوگ باتیں کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی گین نہیں ہے. اگر آپ کو چیزیں پسند ہیں, اگین اٹس یور لائف, یور چوائس, لیکن یہ چیزیں بہت انہیلدی ہیں. آپ کے بچوں پہ اس کا اثر ہو رہا ہے, آپ ایک جنریشن خراب کر رہے ہیں. آپ خود تو آپ نے اپنی زندگی ول کے گزار دی, لیکن آپ نے بچوں کو کیا گائیڈ کر رہے ہیں؟ آپ ان کا سرکل کیا دے رہے ہیں؟ جو آپ کا سرکل ہے تھوڑا بہت وہ ان کا بھی سرکل ہے, وہ بھی ایسے ہی بن جائیں گے. آپ ان لائف میں آگے نہیں بڑھیں گے. پھر آپ لائف میں وہ آپ کے اگر کمپنی اچھی نہیں ہے آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ ایک بری کمپنی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو ایک مخلص انسان چاہیے ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کی ماں ہو, جو آپ کی پکی دوست ہو, جس کی آپ باتوں کو سنیں سمجھیں اور ایڈوائس کو ایکنالج کریں اور آگے بڑھ جائیں. پھر بھلے سے 4-5 برے دوست بھی ہوں چلتے ہیں, آپ نے کون سا ان کی سننی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسے دوست ہیں جو صرف وہی ایسے دوست ہیں جو برے مشورے دیتے ہیں, دیٹس بیڈ فار یو مین. آپ کو اس کے لیے سوچنا چاہیے. آپ کو اپنی کمپنی کو بہت اچھا کرنا چاہیے اور مخلص لوگوں کی قدر کرنا چاہیے. اللہ حافظ فار ٹوڈے.